ہمارا مکمل ہوا نمسکار. جامع صحیح بخاری کی کچھ خصوصیات ہیں، کچھ اختصاصات ہیں. ان اختصاصات میں تفصیل تو اس کی بہت سی ہے، اس مختصر طور پر اتنا یاد رکھیں. یہ تعاون بھی ہے، یہ تجربہ بھی ہے کہ ختم بخاری یا بخاری کی چند احادیث پڑھ کر جب دعا کی جاتی ہے تو حق تعالیٰ کے یہاں اس کو شکر قبولیت حاصل ہوتا ہے. پرانے دور کے اندر دارالعلوم میں یہ دستور تھا کہ جب کوئی اجتماعی مسائل اور پریشانیاں آتی تھیں تو لوگ خطوط لکھتے تھے، اطلاعات کرتے تھے، تو 10 20 50 سے جمع ہو جاتے تھے. تو پھر تمام اساتذہ اور طلبہ مل کر بخاری کی تلاوت کرتے تھے شریف کی، اور اس کے بعد دعا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں وہ افراد اور پریشانیاں. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ دعا کا اہتمام وہ نہیں رہا جو پہلے ہو کرتا تھا. یہ ہمیں محسوس ہوتا ہے. تو اس لیے اس کا انتظام کرنا بہت ضروری ہے. ابھی تو آپ نے درسن پڑھا ہے، لیکن یہ نہیں کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ اس کو زندگی کا معمول بنا دیجیے. تو آپ اس کے بڑے ایک فوائد دیکھیں گے. چاہے ایک ہی حدیث ہو، لیکن آپ اس نیت سے پڑھیں گے کیونکہ یہ دور صحابہ سے لے کر اور آج تک کا یہ تحمل ہے، تو آپ کیونکہ اسی سب کا ایک حصہ ہے، اس سب کی ایک کڑی ہے. تو جتنا اپنے اسلاف کے، اپنے اکابر کے، اپنے وہ کے نقش قدم پر چلیں گے آپ، تو انشاءاللہ اس کے معنوی فوائد بہت ظاہر ہوئے، جس کو آپ محسوس کو کر سکتے ہیں، الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. تو ایک تو یہ عہد کر لیجیے. دیکھیے زندگی نام پریشانیوں کا ہے، چیلنجز کا ہے. دنیا میں آج تک کوئی انسان ایسا پیدا نہیں ہوا کہ جو یہ دعویٰ کر سکے کہ مجھے کوئی پریشانی. مثلا مشہور ہے کہ جن کے رتبے بڑے ان کی سیوا میں شریک، جو جتنا بڑا ہوگا اس کے مسائل بھی بڑے ہوتے ہیں. اب ظاہری اعتبار سے ہمیں وہ نظر آئے صاحب یہ ان کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا. مجھے یاد ہے کہ اپنے دادا محترم اسلام اللہ قدم کے ساتھ میں اکثر سفر کروں تو بمبئی میں صاحب کے ان کا نام تھا نسیم گولے، بڑے متومر لوگوں میں تھے اور حضرت کے اشاق میں تھے. بس یہ چاہتے تھے کہ حضرت کا قیام کہیں اور نہ. تو ان کا مکان بالکل ساحل سمندر پر تھا اور ایک عالیشان محل تھا اور نوکر چاکر یہ وہ سب. پر ہماری عمر بھی چھوٹی تھی تو میں جہاں میرے چھوٹے بھائی تھے میں ان سے کہنے لگا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ساری پریشانی دوسروں کے حصے میں ان کے تو کوئی پریشانی نہیں، یہ تو بالکل اللہ نے سبھی چیز دے رکھی. وہ بات کچھ ایسی کہ کھانے اور جب بیٹھے تو کہہ رہی حضرت مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے. بہت کھانے کی بات کرنے میں بیٹھے تو ہم چھوٹے تھے جانے لگے. کہا کہ نہیں تم لوگ بیٹھو. اور اس کے بعد انہوں نے اپنی پریشانی بیان کی. تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کا سب سے زیادہ غمزدہ آدمی اگر کہتے یہی آدمی. اس وقت ہمیں احساس نہیں ہو، لیکن اب احساس ہوتا ہے کہ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں، لیکن ہر انسان کو اپنی پریشانی جو ہے بڑی محسوس ہوتی ہے. یہ فطری چیز ہے. ہمارے اگر سر میں درد ہوگا تو ہم
یہ سمجھیں گے اس وقت ہم سے زیادہ تکلیف میں کوئی نہیں ہے، لیکن اگر اسی وقت میں آپ ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے اسپتال میں چلے جائیں تو آپ کو شکر کرنے کا موقع ملے گا کہ اللہ نے بہت ساری چیزوں سے آواز سے تو یہ میجان بلا چیز ہے. دوسری چیز یہ بھی اسی کی برکت ہے اتنے دین کی، اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے ہر آدمی اس کو اپنے ارد گرد دیکھ لیتا ہے کہ یہ علم دین کی برکت ہے کہ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے اللہ تعالیٰ ظاہری اور معنوی طور پر ترقیات کرتا ہے، اس کے اثرات اس کی شکل میں بھی ظاہر ہو جاتے ہیں. تو یہ علم دین کی برکت ہے. بخلاف اس کے مسائل کے لوگ ہیں جیسے جیسے بوڑھے ہوتے ہیں اللہ معاف کریں گے، تو یہ بھی علم دین. اور اگر اس کے ساتھ التزام ہو تو آپ خود محسوس کر سکتے ہیں کہ اس کا اثر کیا پڑتا ہے. جب صرف یعنی پڑھنے کی حد تک اس کے اثرات اس طرح سے ہوتے ہیں اور التزام ہوگا تو اس کے ساتھ قلوب تک اثر کریں گے. اس لیے یہ بات اپنے دل و دماغ کے اندر طے کریں، اس کا ارادہ کریں. توفیق تو اللہ کی طرف سے کہ ہر چیز کی توفیق طرف کریں کہ اللہ مجھے جو کچھ میں نے پڑھا مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کون سا وقت قبولیت کا ہے یہ ہم نہیں جانتے، لیکن بہت سے اوقات آتے ہیں جو لمحوں میں ہوتے ہیں. کیا بعید ہے کہ اسی وقت آپ کے دل سے کوئی دعا نکل جائے اور وہی وہ آپ کے لیے نہیں بلکہ آپ کی نسلوں تک کے لیے ذات کا ذریعہ ہے. اس لیے توفیق طلب کرتے رہنا چاہیے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بروز میں کیا حساب کتاب ہوا تو ایک شخص کے بارے میں اس کے نام اعمال میں لکھ دو کہ اس نے ساری عمر تہجد کی نماز پڑھی. فرشتے عرض کریں گے اللہ اس کو ایک دن میں ٹوٹ پڑے گی. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں، ظاہر ہے کہ وہ تو اللہ میں غیوب ہے، روح کا حال کو جاننے والا ہے، لیکن اتمام میں پہنچے تو فرشتے عرض کریں تو میں کہ تمہیں معلوم نہیں. یہ روزانہ ارادہ کر کے سوچتا تھا کہ اللہ میری آخری تو بتا دیں. تو کبھی کبھی ارادوں پر اللہ تعالیٰ نتائج بڑھتے ہیں. ہم اسی کے متعلق ہیں ارادہ کرنے کے، اور جب ملے گے توفیق اللہ کی طرف سے. جیسا میں نے کل بھی بتایا کہ آپ نے بہت قیمتی وقت اس کے اندر لگایا، تو اس کو خدا را ایسا نہ چھوڑے راستے میں کہ راستہ ہی گم ہو جائے، بلکہ اس کو مقصد زندگی بنا کر، اس کو مشعل راہ بنا کر، اس کو نشان منزل کا راہرو بنا کر آپ جب آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ منزل خود بہت روشن ہوتی ہے. دعاؤں کا اہتمام سب سے پہلے والدین کا حق ہے، اگر موجود ہے تو ان کے لیے صحت اور ان کے متبرک سایہ اللہ تعالیٰ تعدیل قائم ہوتا ہے کہ صحت کے ساتھ پہلے اس سے بڑی دولت انسان کے لیے کوئی، اور اس کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب ہم اس سے محروم ہو جاتے ہیں کہ کسی بڑی دولت تھی ان کی موجودگی نہیں، بس میں موجود ہو تو کتنے ہی بڑے ہو جائیں وہ بچے ہی دیتے ہیں. یہاں پر قریب میں مظفر نگر کے قریب قصبہ ہے قاضی، میں اپنے دادا محترم کے ساتھ میں وہاں گیا، میرے بچپن کی بات ہے. تو میں کہا خیر گھر مجھے وہاں جا کر ترقی
یہ لڑکے تھوڑے دور آئے تو وہاں ایک بڑی معمر خاتون بیٹھی ہوئی تھی سفید بالوں کے، میں نے کبھی بھی ہوتے ہیں، اور وہ آگے ارے وہ طیب آ گیا اور وہ سر جھکایا، انہوں نے سر پہ ہاتھ رکھا تو کہہ رہی تھی تو یہاں بیٹھ گیا، کہا کہ خالہ وہاں نہیں بیٹھو، میری جگہ تو وہی ہے کون بیٹھے، تو پھر مجھے بتایا کہ میری خالہ ہے، رشتے کی خالہ ہے، اب میرے بڑوں میں صرف یہی ہے اور میں صرف یہی سننے کے لیے آتا ہوں کہ کوئی مجھے طیب کہہ کے بلانے والا ہے، ورنہ حضرت کہنے والے بہت ہیں، مولانا کہنے والے بہت ہیں، ابا جی کہنے والے بہت ہیں، چچا کہنے والے بہت ہیں، لیکن طیب کہہ کے بلانے والا کوئی نہیں۔ اب ہم بھی اسی بارے میں آ گئے کہ سوائے میرے خاندان کے اندر 3 افراد کے علاوہ ایک میرے بڑے بھائی ہیں جو کراچی میں رہتے ہیں، وہ مجھے میرے نام سے بلاتے ہیں، ایک میری بڑی بہن ہے وہ، اور ایک میرے بہن ہے، ان کے علاوہ باقی خاندان میں ایک چچا ہے، ان کے علاوہ 4 کے علاوہ اور، تو یہ تو ماں باپ اور بڑوں کی موجودگی جو ہے وہ بہت سی رحمتوں کا بھی باعث ہے، اور بہت سے مسائل اور پریشانیاں جو ہے وہ ان کی برکتوں کی وجہ سے آپ تک نہیں پہنچتی۔ اس لیے ایک تو یہ کہ ان کی خدمت کے اندر کبھی کوئی کمی نہیں، چاہے آپ کو راتوں جو اچھا، کیونکہ اس وقت راتوں کو جاگ کر ان کی خدمت کرنا جو ہے اس کے فضائل کتنے ہیں کہ جب آپ خالی مطالعے کے اندر اس دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے پاس کیا دولت ہے۔ اسی طرح سے اپنے اساتذہ کرام کہ جن کی محنت کی ان کو اپنی دعاؤں کے اندر ہمیشہ یاد رکھیں، انتظامات یاد رکھیں، اپنے موسم ادارے کو کبھی فراموش کریں انشاءاللہ، کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ گارڈو وقت جو ہے وہ ان پتھروں کا نام نہیں، یہ تو اس کے مظاہر ہیں کہ یہ عمارت بنی ہوئی ہے، ہم نے ادھر ادارہ سے یہ اکیڈمی ہے، یہ دارالقرآن ہے، اصل گارڈو وقت تو آپ ہیں، گویا ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ دارالمعلوم دیوبند صرف دیوبند کی سرزمین پر نہیں ہے بلکہ ہندوستان کے ہر قصبے، ہر گاؤں، ہر شہر اور ہر محلے کے اندر دارالمعلوم دیوبند اس کی لاج رکھیے اور اپنی دعاؤں میں ایسے ہی اپنے ساتھیوں کو کبھی فراموش نہیں، ظاہر ہے ساتھ رہتے ہیں تو جب 4 برتن ہوتے ہیں تو گھر پہ بھی رنجشیں بھی ہوتی ہے، لیکن وہ وقتی ہوتی ہے، تو جب یہاں سے رخصت ہو تو بالکل دل کو صاف کر کے رخصت، اگر کسی سے کوئی گلا ہے تو آپ اس کو، اس لیے کہ پتہ نہیں زندگی میں موقع ملے گا کہیں، تو یہ 2-3 باتیں تھیں میرے ذہن میں کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ اس پر عمل کریں گے صاحب ان کے والدین کی طبیعت ناساز ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ